السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 209۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفترق فیہ سجود السہوی والتلاوتی۔ تو جن مسائل میں سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت میں فرق ہے تو فرماتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ ہوا سجدتان، کہ سجدہ سہو یہ دو سجدے ہوتے ہیں، وہی واحدۃ، اور سجدہ تلاوت یہ ایک سجدہ ہوتا ہے۔ تو تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے گا اور اس کے بعد دو سجدے کرے گا، لیکن دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ تکبیر کہے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اس نے جو ایک طرف سلام پھیرا ہے تو اس کی وجہ سے وہ نماز سے خارج ہوگا یا نہیں، تو طرفین کے شیخین کے نزدیک ایک طرف سلام پھیر دینا یہ اس کو نماز سے خارج کر دے گا، اور امام محمد کے نزدیک اس کا ایک طرف سلام پھیرنا یہ اس کو نماز سے باہر نہیں کرے گا۔ اب اختلاف کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو سے پہلے، تو سجدہ سہو کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر یہ ہنس گیا تو نماز میں ہنسی اگر ہو تو طہارت ٹوٹ جاتی ہے، تو اب شیخین کے نزدیک تو یہ نماز سے نکل چکا ہے، تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، امام محمد کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بھی کہ اگر اس نے دو سجدے کر لیے سلام پھیرنے کے بعد، پھر اس نے قاعدہ چھوڑ دیا اور ایسے ہی یہ اٹھ کر چل دیا، تو پھر اس کی نماز یہ فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ شیخین کے نزدیک تو یہ نماز سے باہر ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تو سجدہ سہو یہ دو سجدے ہیں اور سجدہ تلاوت یہ صرف ایک سجدہ ہے۔ تو سجدہ تلاوت تو یہ ہے کہ وضع الجبہہ علی الارض پایا جائے، کہ زمین پر پیشانی رکھے یہ، کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ سجدے کا وجود ہوگا۔ اور باقی جو نماز کے لیے شرطیں ہیں وہی اس سجدہ تلاوت کی شرطیں ہیں، مطلب کہ بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، ستر عورت ہو، استقبال قبلہ ہو۔ فرماتے ہیں ہوا فی آخر صلاتہ، اور سجدہ سہو یہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے، سلام کے بعد، تو سلام کے بعد یہ نماز کے آخر میں دو سجدے کرنے ہوتے ہیں، وہی فیہا، اور سجدہ تلاوت یہ نماز میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا سجدہ تلاوت نماز میں ہوتا ہے یہ اس صورت پر محمول ہوگا کہ جب کہ آیت سجدہ نماز میں پڑھی ہو، تو پھر یہ جب آیت سجدہ پڑھی ہے تو اسی وقت جو ہے سجدہ کرے گا۔ تو فرماتے ہیں وہی فیہا، اور سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہوا ہے تو وہ آخر میں نہیں بلکہ اسی میں یعنی سجدہ کرے گا۔ فرماتے ہیں ہوا لا یتکرر بخلافہا، کہ سجدہ سہو یہ مکرر نہیں ہوتا ہے، کہ اگر نماز میں کئی مرتبہ سہو ہو گیا تو پھر دو سجدے صرف کافی ہوں گے، یہ مکرر نہیں ہوتا۔ بخلافہا، برخلاف سجدہ تلاوت کے، کہ اگر مجلس ایک نہ ہو اور کئی آیتیں سجدہ پڑھ دیں تو سجدہ تلاوت پھر مکرر ہوتا ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ لا یقوم لہ، سجدہ سہو کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، تو سجدہ سہو کے لیے قیام نہیں یہ ویقوم لہا، لیکن سجدہ تلاوت کے لیے یہ کھڑا ہوگا، تو یہ مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کرنا چاہے تو پہلے کھڑا ہو پھر سجدہ کرے، اور سجدے سے سر اٹھا کر پھر کھڑا ہو پھر بیٹھے، یہ مستحب ہے۔ فرماتے ہیں وَيَتَشَهَّدُ لَهُ وَيُسَلِّمُ، اور سجدہ سہو کے لیے تشہد پڑھے گا اور سلام پھیرے گا، برخلاف سجدہ تلاوت کے کہ اس میں تشہد اور سلام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الذکر المشروع فی سجود التلاوت لا یشرع فیہ، کہ ذکر جو ہے وہ سجدہ تلاوت میں مشروع ہے۔ تو ذکر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نماز کے سجدے میں جو تسبیح پڑھتا ہے نا
تو وہ سجدہ تلاوت میں بھی وہی پڑھ لے۔ لیکن بعض متاخرین نے یہ کہا ہے کہ مستحسن یہ ہے کہ وہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا یہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ تو ذکر مشروع ہے سجدہ تلاوت میں، لا یشرع فیہ، لیکن سجدہ سہو میں مشروع نہیں ہے۔ علامہ حموی فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت میں جو ذکر مشروع ہے وہ سجدے کی تسبیح ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنا، تو یہ تو سجدہ سہو میں مشروع ہے، جیسے کہ فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اس میں مشروع نہیں ہے، اس میں نظر ہے۔ فرماتے ہیں مفترق فیہ سجود تلاوت والشکر، تو سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ سجود الشکر لا يدخل الصلاۃ بخلافها، کہ سجدہ شکر یہ نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی نماز کے باہر ہی ہوتا ہے، برخلاف سجدہ تلاوت کے، کہ اگر آیت سجدے کی آیت سجدہ اگر نماز میں پڑھی ہے تو یہ نماز میں ہی جو ہے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ برخلاف سجدہ تلاوت کے۔ واتفقوا علی وجوب سجدۃ التلاوت بخلاف سجدۃ الشکر، اور فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے برخلاف سجدہ شکر کے، کہ سجدہ شکر کے وجوب پر اتفاق نہیں ہے۔ فإنها جائزۃ عند ابی حنیفہ لا واجبۃ، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک سجدہ شکر صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہو معنی ما روی عنہ انہا لیست مشروعۃ ای وجوبا، اور فرماتے ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک جائز ہے، واجب نہیں ہے، تو واجب نہیں ہے یہی اس کا مطلب ہے کہ جو امام اعظم سے یہ روایت ہے کہ سجدہ شکر مشروع نہیں ہے، تو مشروع نہیں ہے جو یہ روایت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے ای وجوباً، یعنی وجوبی طور پر مشروع نہیں ہے یہ۔ لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ امام محمد سے یہ روایت ہے کہ امام اعظم سجدہ شکر کو کچھ نہیں جانتے تھے، اور قدوری کے حوالے سے یہ ہے کہ امام اعظم کی روایت ہے کہ سجدہ شکر مکروہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، تو اب اللہ کی نعمت جب اتنی زیادہ ہیں تو سجدہ کرنا وہ ممکن نہیں ہوگا، تو جب ممکن ہی نہیں ہے اس کی نعمتوں پر سجدہ شکر کرنا تو پھر تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا یہ تو۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسے مکروہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب امام اعظم اسے کچھ نہیں جانتے تھے، یہ جو امام محمد کی روایت ہے، تو متقدمین علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنت نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے کا مطلب سنت نہیں سمجھتے تھے، اور بعض نے کہا کہ مکمل شکر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ مکمل شکر تو یہ ہے نا کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے شکرانے میں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتح مکہ کے دن۔ فرماتے ہیں کہ مفترق فیہ الامام والمأموم، جن مسائل میں امام اور مقتدی کے درمیان فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ نیت الائتمام واجبۃ علی المأموم، کہ اقتداء کی نیت یہ مقتدی پر واجب ہے، کہ مقتدی کہے پیچھے اس امام کے، دون الامام، امام پر واجب نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کی نیت کرے۔ الا لصحت صلاۃ النساء خلفہ، تو فرماتے ہیں مگر عورتوں کی نماز اپنے پیچھے صحیح کرنے کے لیے، او لحصول الفضیلت، یا فضیلت کے حاصل ہونے کے لیے امام کو جو ہے اپنے پیچھے عورتوں کی نیت کرنا یہ ضروری ہوگا، کیونکہ آدمیوں کی نماز کا ربط، مردوں کی نماز کا ربط تو امام کی نماز سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جماعت مردوں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی عورت جماعت میں شریک ہوتی ہے تو پھر عورتوں کے لیے تو جماعت میں شرکت کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی جو ہے عورتیں محرم کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو پھر امام کو ان کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے وہ نیت کرنا پڑے گی تاکہ ربط ہو جائے۔ فرماتے ہیں ولا تبطل صلاۃ الامام اذا بطلت صلاۃ المأموم، تو امام کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے جب مقتدی کی نماز باطل ہو جائے۔
بخلاف عکس ہی، برخلاف اس کے، برعکس کے کہ اگر مقتدی ہے تو امام کی نماز اگر باطل ہو گئی تو پھر مقتدی کی نماز بھی جو باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ مقتدی کی نماز کا ربط تو امام کی نماز کے ساتھ ہے نا صحت و فساد میں، کہ امام کی نماز صحیح تو مقتدی کی صحیح، اس کی فاسد تو اس کی فاسد۔ فرماتے ہیں اذا عین الامام و اخطأ، کہ کسی شخص نے امام کو متعین کر دیا، و اخطأ، اور متعین کرنے میں خطا کر دی، مطلب یہ ہے کہ اس کو نام کے ساتھ متعین کر دیا کہ میں نے زید کی اقتدا کی، اور تھا وہ امر، تو اقتدا یہ صحیح نہ ہوگی۔ لیکن اگر یہ اس نے امام کی اقتدا کی اور یہ اسے زید سمجھ رہا ہے، بس سمجھ رہا ہے یہ، لیکن تھا وہ امر، تو اقتدا صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اس میں یہ سمجھ رہا ہے، صرف تعین تھوڑی کر رہا۔ اور اگر اس نے تعین کر دی نام لے کے، تو اب جو ہے اور تعین میں خطا کر دی تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ اشارہ بھی کر دیتا ہے نا کہ، تو اشارے سے جو ہے اس نے اقتدا کی ہے کہ میں نے اس خلیفہ کی اقتدا کی، حالانکہ وہ خلیفہ نہیں ہے، تب بھی اس کی نماز جو ہے کافی ہو جائے گی، اقتدا صحیح رہے گی۔ فرماتے ہیں لم یصح اقتداؤہ، اگر امام کو متعین کر دیا نام لے کر اور پھر اس میں خطا کر دی اور اشارہ بھی نہیں کیا ہے، تو پھر مقتدی کی اقتدا یہ صحیح نہیں ہوگی۔ بخلاف الامام اذا عین الماموم و اخطأ، برخلاف امام کے کہ جب وہ مقتدی کو نام لے کر متعین کر دے اور اس میں یہ خطا کر دے، تو اب یہاں پر جو ہے اس کی اقتدا، یعنی جس کے نام میں غلطی کر دی اس کی اقتدا ایسا نہیں ہے کہ صحیح نہ ہو، بلکہ یہاں اس کی اقتدا صحیح ہے۔ تو فرق کیوں ہے؟ کیونکہ فرماتے ہیں کہ امام پر تو یہ واجب نہیں تھا کہ وہ مقتدی کی اقتدا کی نیت کرتا، امامت کی نیت کرتا، تو یہاں پر جو شرط نہیں ہے تو اس چیز میں غلطی یہ نقصان بھی نہیں دیتی، کیونکہ امام کا مقتدی کو متعین کرنا اپنی امامت صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مفترق فیہ الجمعہ والعید، تو جن مسائل میں جمعہ اور عیدین میں فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ الجمعہ تو فرض والعید واجب، کہ جمعہ فرض ہے اور عید کی نماز یہ واجب ہے۔ ووقتها وقت الظہر، اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت ظہر کا ہی وقت ہے، اور عید کا وقت وہ طلوع شمس کے بعد زوال شمس تک ہے، لیکن طلوع شمس کے فوراً بعد نہیں، بلکہ ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد۔ فرماتے ہیں وشرطها الخطبۃ، فرماتے ہیں کہ وشرطها الخطبۃ وکونها قبلها، اور جمعہ کی شرط یہ ہے کہ خطبہ ہو، اور خطبہ وہ جمعے سے پہلے ہو، تو جمعے سے پہلے خطبے کا ہونا یہ بھی شرط ہے، اور خطبے کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ بخلاف ہی، برخلاف عید کے، فیہما، کہ خطبے میں اور خطبے کا جمعہ عید سے پہلے ہونے میں تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خطبہ نہ تو عید میں شرط ہے بلکہ وہ تو سنت ہے، اور عید سے پہلے نہیں ہوتا بلکہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بخلاف فیہما، برخلاف عید کے دونوں میں، کہ نہ تو خطبہ شرط اور نہ خطبے کا نماز سے پہلا ہونا شرط۔ فرماتے ہیں وَأَلَّا تَتَعَدَّ فِي مصر، تو جمعے کی نماز شہر میں متعدد نہیں ہو سکتی، تو یعنی چند جگہ شہر میں جمعے کی نماز یہ نہیں ہوگی مرجوح قول کی بنیاد پر، برخلاف عید کی نماز کے، کہ عید کی نماز تو کئی جگہ پڑھنا یہ جائز ہے متعدد جگہ میں، لیکن یہ مرجوح قول پر یہ ہے کہ شہر میں جمعہ متعدد نہیں ہوگا۔ علامہ حموی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جمعہ بھی 2 یا 2 سے زیادہ جگہوں میں جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِي عید الفطر أَن يَطْعَمَ قبل خروجه إلى المصلى، کہ عید الفطر میں مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لے، برخلاف جمعہ کے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا یہ مستحب نہیں ہے، کھائے یا نہ کھائے، کھا لے تب بھی مباح، نہ کھائے تب بھی مباح۔ فرماتے ہیں مفترق فیہ غسل المیت والحی، تو میت
اور زندے کے غسل میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے نا تو چہرے سے ابتدا کی جاتی ہے، لیکن جب زندہ آدمی جب غسل کرتا ہے تو پہلے وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تستحب البدایۃ بغسل وجہ المیت، کہ میت کے چہرے کو دھونے سے غسل کی ابتدا یہ مستحب ہے، تو پہلے چہرہ دھویا جائے گا، یہ مستحب ہے، برخلاف حی کے کہ فإنہ یبدأ بغسل یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھونے سے یہ غسل کی ابتدا کرے گا۔ ولا یمزمز ولا یستنشق، اور میت کو نہ کلی کرائی جائے گی اور نہ پانی ناک میں چڑھایا جائے گا، برخلاف حی کے زندہ شخص کے کہ وہ اگر وضو کرے گا تو ناک میں پانی چڑھائے گا اور کلی بھی کرے گا، لیکن میت کے جو ہے صرف فایا گیلا کر کے اس کے پھیر دیا جائے منہ میں بھی اور ناک میں بھی۔ لیکن میت کو نماز جیسا وضو یہ تب کرایا جاتا ہے جب کہ بالغ ہو اور سمجھدار بچہ ہو، لیکن اگر یعنی جو نماز کی سمجھ ہی نہیں رکھتا ہے، ایسا اگر نابالغ بچہ ہے تو صرف اسے غسل دیا جائے گا، نماز جیسا وضو نہیں کرایا جائے گا۔ یہ شمس الائمہ حلوائی کا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جائے تو اس کے پیروں کے دھونے کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یعنی اسی وقت پیر دھو دیے جائیں گے، لیکن اگر زندہ آدمی اگر غسل کرتا ہے تو پھر وہ اگر ایسی جگہ میں غسل کرتا ہے جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پیروں کو بعد میں دھوتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یؤخر غسل رجلہ، اور میت کے پیر دھونے کو مؤخر نہیں کیا جائے گا برخلاف زندہ کے کہ اگر وہ ایسی جگہ میں ہے مستنقع الماء کہ جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اس جگہ میں وہ پیروں کو بعد میں دھوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب غسل کا وضو کیا جائے تو پھر میت کے سر پر مسح نہیں کیا جائے گا، لیکن زندہ آدمی جب غسل میں وضو کرتا ہے تو مسح بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غسل کے وضو میں میت کے سر پر مسح نہیں کیا جائے گا برخلاف زندہ کے کہ وہ اپنے وضو میں غسل کے بھی وضو میں مسح کرے گا۔ فی روایتن، تو یہ مسئلہ ایک روایت میں ہے، لیکن صحیح ظاہر الروایہ ہے کہ جو غسل دینے والا ہے تو وہ وضو میں میت کے سر پر مسح کرے گا، جیسے جنب شخص جب اپنے غسل میں وضو کرتا ہے تو وہ مسح کرتا ہے۔ مفترق فیہ الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر، تو جن مسائل میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے درمیان فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں نمو کی شرط ہے، تو اگر جانور ہیں تو پھر ان میں حقیقتاً نمو پایا جاتا ہے کہ اس میں توالد و تناسل ہوتا ہے، تو حقیقتاً نمو پایا جا رہا ہے ایسی مال تجارت میں۔ اور سونا چاندی کہ جس میں خلقی طور پر نمو ہوتا ہے تو اس میں یہ تقدیری طور پر جو ہے نمو اور بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں یشترط فی نصاب الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے نصاب میں شرط لگائی جاتی ہے النمو، نمو کی، کہ مال نامی ہو، ولو تقدیراً، اگرچہ تقدیراً ہو، جیسے سونا چاندی میں، بخلاف نصابہ، برخلاف صدقہ فطر کے نصاب کے کہ اس میں مال نامی ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا تجوز دفعها لذمی بخلافها، اور زکوٰۃ ذمی کو دینا یہ جائز نہیں ہے برخلاف صدقہ فطر کے کہ یہ ذمی کو دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا وقت لہا، اور زکوٰۃ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی ادا کرے گا اس کی وہ ادائیگی مانی جائے گی۔ فرماتے ہیں ولی صدقۃ الفطر وقت محدود، اور صدقہ فطر کے لیے ایک محدود وقت ہے، یأثم بالتاخیر، کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ اس میں گنہگار ہوگا۔ تو وہ کون سی ہے کہ عید کی طلوع فجر کے بعد جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جس نے طلوع فجر کو پا لیا، تو فرماتے ہیں پہلے دن سے تاخیر کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، لیکن یہاں علامہ محمد فرماتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہو یوم الاول، کہ تاخیر کی وجہ سے یہ
गुनहगार होगा, और वो वक्त महदूद वो पहला दिन है कि जिसमें सदक़े फ़ितर का वजूब हुआ है। फरमाते हैं वला यजूज़ु ताजीलुहा क़ब्ला मिल्किन निसाबी, और मालिक निसाब होने से पहले ज़कात में ताजील ये जायज़ नहीं है। तो सदक़े फ़ितर हो या सदक़े फ़ितर हो या ज़कात हो, दोनों मालिक निसाब पर होती हैं ना। तो मिल्क निसाब से पहले ज़कात में ताजील ये जायज़ नहीं है कि मालिक निसाब नहीं है वो ज़कात दे दी तो ये ज़कात होगी नहीं अदा। लेकिन अगर मालिक निसाब होने से पहले अगर सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाए तो ये जायज़ हो जाएगा। तो वजह ये है कि ज़कात के वाजिब होने के लिए तो मिल्क निसाब चाहिए, तो ज़कात के वाजिब होने का सबब मिल्क निसाब है। तो जब वो सबब है तो सबब से पहले मुसब्बब का वजूद कैसे हो जाएगा। लेकिन सदक़े फ़ितर के वजूब का सबब मिल्क निसाब नहीं है बल्कि वजूद रास है, और जब मालिक निसाब नहीं है तो वजूद रास तो पाया जा रहा है, ज़ात तो मौजूद है, इसलिए यहाँ सबब पर तकदीम नहीं है। फरमाते हैं कि बरखिलाफ़ सदक़े फ़ितर के कि वो मिल्क निसाब से पहले जायज़ हो जाएगा लेकिन वजूद रास के बाद हो, यानी कि ज़ात मौजूद हो। फरमाते हैं मफ़तरक़ फ़ीही तमत्तु वल क़िरान, के तमत्तु और क़िरान में क्या फ़र्क है। यतहल्ललु मिनल उम्रति, के मुतमत्ति शख्स वो उम्रा से फ़ारिग़ होने के बाद वो एहराम से बाहर आ जाएगा अगर उसने क़ुरबानी का जानवर नहीं भेजा है, और अगर भेज दिया है तो फिर जब तक क़ुरबानी ना हो जाए वो एहराम से बाहर नहीं आएगा। तो फरमाते हैं कि यतहल्ललु मिनल उम्रति बादल फ़राग़ मिनहा, कि मुतमत्ति उम्रा से फ़ारिग़ होने के बाद वो उम्रा से यानी उम्रा के एहराम से बाहर हो जाएगा। इल्लम यसुक़िल हदिया, अगर क़ुरबानी का जानवर उसने नहीं भेजा है, और अगर भेज दिया है तो जब तक उसकी क़ुरबानी ना हो जाए। फरमाते हैं बरखिलाफ़ क़िरान के हज क़िरान में वो उम्रे से बाहर नहीं आता है क़ारिन, बल्कि वो दोनों का एक साथ एहराम बांधता है। फरमाते हैं युहरिमु बिल उम्रति वहदहा मिनल मीक़ाति व याति बिअफ़आलिहा, कि दूसरा फ़र्क ये है कि मुतमत्ति शख्स वो मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम बांध लेगा। तो वाहदा का मतलब यानी सिर्फ़ मुतमत्ति उम्रे का एहराम बांधेगा मीक़ात से, और फिर उम्रे के अफ़आल वो अदा करेगा। सुम्मा युहरिमु बिल हज्ज मिनल हरम, फिर हरम से वो हज का एहराम बांधेगा। बरखिलाफ़ क़ारिन के कि वो क़ारिन सिर्फ़ मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम नहीं बांधेगा बल्कि दोनों का एक साथ बांधेगा। फ़इन्नहु युहरिमु बिहिमा मअन मिनल मीक़ाति, कि क़ारिन तो दोनों का एहराम एक साथ बांधेगा मीक़ात से ही। फरमाते हैं हिबा और इबरा में फ़र्क ये है कि हिबा किसे कहते हैं, तो तमलीकुल ऐन बिला इवज़ का नाम हिबा है, और इबरा तो वो इस्क़ातुद्दैन अनिज़ ज़िम्मत, के ज़िम्मे से जो है दैन को साक़ित कर देना। तो अब फरमाते हैं कि युश्तरतु लहल क़बूलु, के हिबा के लिए कबूल करना शर्त है, कि किसी को हिबा किया तो अब मौहूब लहू के लिए कबूल करना शर्त है। बरखिलाफ़ इबरा के इबरा में कबूल करना शर्त नहीं है, इसलिए कि हिबा में इस्बात होता है और इबरा में इस्क़ात होता है। तो जहाँ मिल्कियत को साबित करना है तो वहाँ कबूलियत की शर्त होगी। फरमाते हैं वलहुर रुजूउ फ़ीहा इंदा अदमिल मानिअ, और मानिअ हिबा जो चीज़ें हैं, जैसे कि एक ये है कि उसका रिश्तेदार होना, करीबी होना, तो मानिअ हिबा के ना होने के वक्त हिबा में रुजू ये जायज़ है, तो वाहिब के लिए रुजू जायज़ है। बरखिलाफ़ इबरा के कि अगर इबरा कर दिया, दैन से बरी कर दिया, तो अब उसमें जो है रुजू नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि इजारे और बैअ में फ़र्क क्या है, तो अत्तअक़ीतो युफ़सिदुहु व युसह्हिहुहा, के ताक़ीत मुअक्कत कर देना, मुद्दत
کے ساتھ جو ہے عقد کرنا تو یہ بیع کو فاسد کر دے گا اور اجارے کو صحیح کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَمْلِكُ الْعِوَزَ فِيهِ بِالْعَقْدِ، اور بیع کے اندر وہ بدل اور عوض کا مالک ہو جاتا ہے عقد سے ہی۔ تو جیسے عقد ہوا اسی وقت سے جو ہے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے تو عوض کا مالک ہو جاتا ہے۔ وَفِيهَا لا، اور اجارے میں عقد اجارے ہی سے عوض کا مالک نہیں ہوتا وہ، لیکن اگر اس نے جلدی پہلے ہی دے دیا تو اگر تعجیل کر دی، اس نے پہلے ہی کرایہ دے دیا، تب جو ہے عوض کا مالک ہو جائے گا، یا وہ شرط لگا دے یا اس سے وہ وصول کر لے موجر، یا کسی طریقے سے وصولی پر قادر ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وفیہا لا، اجارے میں عقد کی صحیح مالک تو نہیں ہوگا، لیکن چار میں سے کسی ایک طریقے سے، چاہے وہ تعجیل کے طور پر پہلے دے دے یا شرط لگا دے تعجیل کی، یا وصول کر لے، یا اس پر وصولی پر قادر ہو جائے۔ فرماتے ہیں تو اعذار کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے۔ وَالتَّفْسُخُ بِالْأَعْذَار، تو اعذار کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی عذر ہو، یہ کہے کہ ہم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ تھی کہ یہاں اتنا شور مچتا ہے یا یہ ایسا ہوتا ہے، تو اب یہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے، برخلاف بیع کے کہ بیع میں تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس کی ثمن میں ملکیت اور اس کی مبیع میں ملکیت، تو یہاں عذر کی وجہ سے بیع فسخ نہیں ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نئے عیب کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی موجر کی ہی ملکیت میں ہے، تو اب اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اب وہ اجارہ فسخ ہو جاتا ہے، برخلاف بیع کے کہ بیع میں تو مبیع یہ مشتری کی ملکیت جب ہو گیا، اب اس میں کوئی نیا عیب پیدا ہوگا تو وہ مشتری کی ملکیت میں ہوا ہے تو بیع فسخ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسے اجارہ ہے تو عقد اجارہ تو یہ دونوں سے متعلق ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی ایک مر گیا تو یہاں پر اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، اور موجر یا مستاجر ان دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جائے گا، جبکہ عقد اجارہ اپنے لیے کیا ہو، تو اپنے لیے کیا ہو یعنی وکیل یا وصی یا متولی وغیرہ، یعنی وقف کا متولی نہ ہو، برخلاف بیع کے کہ بیع میں اگر کوئی مر بھی گیا تو وہ تو مبی مشتری کی ملکیت بن گیا، ثمن بائع کی ملکیت، تو یہاں بیع فسخ نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں جب ثمن ہلاک ہو جائے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے تو بیع باطل نہیں ہوتی۔ تو بیع کے اندر جو ثمن ہے یعنی درہم و دنانیر وغیرہ تو وہ تو مقصود ہوتے نہیں ہیں، وہ تو وسیلہ ہیں، اور بیع میں تو اصل جو ہے وہ مبیع ہے، تو مبیع پر قدرت اس لیے شرط ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مبیع اگر ہلاک ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ بیع باطل ہو جائے، لیکن ثمن کی وجہ سے نہیں۔ تو ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر ثمن ہلاک ہو گیا تو بیع باطل نہیں ہوگی، کیونکہ اب دوسرا ثمن دے دے۔ وَإِذَا هَلَكَتِ الْأُجْرَةُ الْعَيْنُ، اور جب اجرت عین ہلاک ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اجارے میں جو اجرت ہے وہ کسی سامان کو بنایا، اجرت عین ہے، کپڑے ہیں یا جانور وغیرہ، تو اگر وہ ہلاک ہو جائے قبضے سے پہلے تو اجارہ فسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی حقیقت میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اجرت جو ہے درہم و دنانیر ہوں اور وہ بھی یہاں قبضے سے پہلے ہلاک ہو جائیں تو اجارہ فسخ نہیں ہوتا، جیسے کہ بیع میں ثمن قبضے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو بیع باطل نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ باندی اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ تو باندی کے لیے تو کوئی باری نہیں ہے بخلاف یہاں، برخلاف بیوی کے کہ بیوی کے لیے جو ہے وہ باری مقرر کرنا ہوتی ہے جب چند بیویاں ہوں، لیکن موتوعہ باندی کے لیے کوئی باری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا حسرہ لعدد الاماء بخلاف الزوجات، اور باندیاں کتنی بھی ہو سکتی ہیں، بیوی 4 سے زیادہ نہیں، تو باندیوں کی تعداد کے لیے تو کوئی حسر نہیں ہے برخلاف بیویوں کے۔ اور فرماتے ہیں کہ باندی کا نفقہ وہ متعین و مقدر نہیں ہوتا برخلاف زوجہ کے کہ فإنها بحسب حالہما، کہ زوجہ کا نفقہ یہ میاں بیوی دونوں کی حالت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
کہ دونوں کی حالت کے حساب سے نفقہ جو ہے متعین ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر باندی نافرمانی کرے تو نفقہ ساقط نہیں ہوگا، لیکن بیوی ناشزہ اگر ہو جائے نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ ولا یسقط النشوز، اور باندی کا نفقہ وہ باندی کی نافرمانی ساقط نہیں کرتا، تو نافرمانی باندی کی یہ نفقے کو ساقط نہیں کرتے، برخلاف زوجہ کے کہ اس کی نافرمانی کرنا نفقے کو ساقط کر دیتا۔ ولا صداق لہا، اور باندی کے لیے کوئی مہر نہیں ہوتا ہے برخلاف بیوی کے۔ اب فرماتے ہیں زوجہ اور قریب کے نفقے میں کیا فرق ہے؟ تو زوجہ کا نفقہ تو میاں بیوی دونوں کی حالت کے حساب سے متعین و مقدر ہوتا ہے، لیکن قریب کا نفقہ یہ کفایت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنا کافی ہو جائے، تو قریب کا نفقہ اتنا کہ جتنا کفایت ہو اور جتنا کافی ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیوی کا نفقہ متعین کر دیا، مقدر کر دیا، یا صلح کے بعد جو ہے جو وقت گزرا ہے، تو اب اس میں بیوی کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا ہے، اسے دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں بیوی کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا ہے زمانہ اور وقت گزرنے سے، متعین کرنے کے بعد اور صلح کرنے کے بعد، برخلاف قریب کا نفقہ کہ قریب کا نفقہ جو وقت گزرا ہے اس وقت کا جو ہے واجب نہیں ہوگا بلکہ وہ ساقط ہے۔ فرماتے ہیں اور قریب کے نفقے کی شرط یہ ہے اعصارہ، کہ وہ قریب تنگ دست ہونا چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہے، وہ ضمانت ہو، اور اس کا دائمی بیماری ہو اسے، یعنی وہ اپاہج ہو، لنجا پن اس کے اندر ہو، وہ یسار المنفق، اور جو نفقہ دینے والا ہے وہ خوشحال ہو، تب جو ہے نفقہ قریب کا واجب ہوگا۔ بخلاف نفقتها، برخلاف بیوی کے نفقے کے کہ اگر شوہر تنگ دست بھی ہے تب بھی واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ مرتد اور کافر اصلی میں فرق یہ ہے کہ فرماتے ہیں لا یقر المرتد ولو بجزیۃ، کہ مرتد کو برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ مرتد ہوا نا وہ، تو اسلام کو چھوڑ کر اس نے وہ کفر کو اختیار کیا ہے، تو اسلام کو ناپسند جانا ہے، اس لیے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، مرتد کو برقرار نہیں رکھا جائے گا، اگرچہ جزیے کے ساتھ ہو تو جزیہ لے کر بھی اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ تو اگر مرتد یہ مطالبہ کرے نا کہ مسلمان انہیں ذمہ بنا دیں تو ان کے ساتھ نہیں کیا جائے، کیونکہ مرتد کا جو کفر ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ غلیظ ہوتا ہے، یہ مشرک کے کفر سے زیادہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں ولا یصح نکاحہ، اس کا نکاح بھی صحیح نہیں ہے، ولا تحل ذبیحتہ، اور نہ اس کا ذبیحہ حلال، و یہدر دمہ، اور اس کا خون جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کو اگر قتل کر دے تو قصاص میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا خون جو ہے یعنی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَيُوقَفُ مِلْكُهُ، اور اس کے ملک اور اس کے تمام تصرفات وہ موقوف ہوں گے۔ لیکن علامہ حموی فرماتے ہیں کہ مرتد کے جو تصرفات ہیں وہ 4 طریقے کے ہیں۔ ایک ہے کہ بالاتفاق نافذ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہبہ کا قبول کرنا، تو یہ ہبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن ایک بالاتفاق باطل ہوتے ہیں جیسے کہ نکاح اور ذبیحہ وغیرہ، وراثت وغیرہ، اور یہ کہ بالاتفاق موقوف ہوتے ہیں، جیسے مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ عقد معاوضہ کرنا، تو بالاتفاق نافذ جیسے کہ ہبہ قبول کرنا، بالاتفاق باطل جیسے نکاح اور ذبیحہ وراثت وغیرہ، بالاتفاق موقوف جیسے کہ مسلمان کے ساتھ عقد معاوضہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بیع، شراء، عتق اور مدبر بنانا، مکاتب بنانا، دین پر قبضہ کرنا، تو اب یہ موقوف ہوں گے تصرف یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم کے نزدیک جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے تو تب تک یہ موقوف رہیں گے، اگر مسلمان ہو جاتا ہے نافذ ہو جائیں گے، اور اگر یہ قتل کر دیا گیا یا ارتداد پر مر گیا یا دارالحرم میں چلا گیا تو اس کے تصرفات یہ باطل ہو جائیں گے۔ صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ یہ یعنی موقوف نہیں ہوں گے بلکہ نافذ ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں ولا یسبا، اور مرتد کو نہ قید کیا جائے گا، ولا یفادا، اور نہ اس کا فدیہ لیا جائے گا، ولا یمن علیہ، نہ اس پر احسان کیا جائے گا۔
تو وہ تو کافر اصلی کے لیے فشد الوثاق فاما منم بعد و اما فداء، کہ یا تو احسان کر دینا، ایسے چھوڑ دینا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یرثو، نہ یہ خود وارث ہوگا، ولا یورثو، اور نہ اس کا کوئی دوسرا وارث ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر یہ ارتداد پر ہی مر گیا تو اہل ملت کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ اگر نصرانی ہے یا یہودی ہے تو ان کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ اہل ملت ہیں، بلکہ ایک گڑھا کھود کر کتے کی طرح اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کے بیٹے کو مرتد نہیں سمجھا جائے گا تابع بنا کر۔ فرماتے ہیں ولا يتبعه ولده فيها، اور ردت میں مرتد کا بیٹا وہ مرتد کے تابع نہیں ہوگا۔ جیسے کافر اصلی کے بیٹے کو بھی تبعیت کے طور پر کافر مانا جاتا ہے۔